وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ قاف آیت نمبر 3 اور 4۔ آج کے سبق کا موضوع، کیا ہم نے عقیدہ آخرت کو عملاً جھٹلا دیا ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ قاف والقرآن المجید۔ قاف حقیقی معنی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں، قسم ہے قرآن مجید کی۔ بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب۔ بلکہ ان لوگوں نے تعجب کیا کہ ان کے پاس انہی میں سے ایک ڈر سنانے والا آ گیا ہے، سو کافر کہتے ہیں یہ عجیب بات ہے۔ سامعین کرام، سورہ قاف آیت نمبر 3، لفظی ترجمہ اذا متنا وکننا ترابا ذلک رجع بعید۔ جب ہم مر جائیں اور مٹی ہو جائیں، یہ تو بڑی دور کی یہ دوبارہ زندگی بعید از قیاس ہے۔ ذالک رجع بعید، یہ لوٹنا ہے بہت دور کا، یعنی بعید از قیاس ہے۔ سامعین کرام، جو مضمون چلا آ رہا ہے سامعین کرام، وہی مضمون ہے، اور آپ کو میں نے گزشتہ سبق میں یہ بتایا تھا کہ اگر انسان اپنے عقل سے کام نہ لے یا کسی کی بات کو نہ سنے اور دنیا پر نظر رکھے، آخرت سے نظر ہٹا لے، یعنی ظاہر کو ترجیح بنا لے اور باطن کو فراموش کر دے، تو پھر یہ سوالات اس قسم کے پیدا ہوتے ہیں، جیسے کہ یعنی آیت نمبر 3 سورہ قاف کی، کہ یہ تعجب میں ہے کہ بھئی ہم جب مر جائیں اور مٹی ہو جائیں تو اس کے بعد بھی ہم دوبارہ زندہ ہوں گے۔ ذالک رجع بعید، یہ بہت دور کی بعید از قیاس بات ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ایک بات جو ہے سامعین کرام ذہن میں رکھیں، اور یہ ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے، یعنی ایک تو وہ ذات باری تعالیٰ ہمارے وہم و گمان سے بالا ہے، اس کی شان، اس کی عظمت، اس کی رفعت، پھر اس کی جو صفات ہیں سامعین کرام، وہ اس کے متعلق بھی ہم سوچ نہیں سکتے، ان کی وسعت اور بلندی کی، یعنی جو بھی اس کی صفات ہیں بیان ہو رہی ہیں،
تو اس کے متعلق ہم سوچ نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ ہم جیسا تو نہیں ہے معاذ اللہ کہ ہم اپنے اوپر اس کو قیاس کرنے لگے. ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں، اور یہ بات مجھے یہاں کہنی پڑتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں ہمارا اس پر یقین نہیں ہے. مثال کے طور پہ ان اللہ هو الرزاق، الرزاق جو ہے اللہ تعالیٰ کی صفت ہے کہ رزق دینے والی ذات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہے، لیکن ہمیں اس پر یقین تھوڑی ہے. اسی لیے تو ہم حرام ذرائع سے کوشش کرتے ہیں کہ رزق جو ہے وہ ہمارا وسیع ہو جائے، بجائے اللہ سے مانگنے کے یا اللہ پر اعتماد اور توکل کرنے کے. ہم اس پر بھروسہ نہیں کرتے یا اس کی، کیونکہ ہمیں معلومات نہیں ہیں اور ہمیں اس کا یقین بھی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح رزاق ہے. بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، یعنی یہ ایک صفت، میں صرف یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں وہ نہ تو ہم جانتے ہیں، نہ ان کی وسعت اور رفعت کے متعلق ہمیں کوئی اندازہ ہے کہ وہ کتنی اونچی ہیں. مثال کے طور پہ القادر، یہ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے، وہ قادر ہے. اب کیا کس طرح ان اللہ علی کل شیء قدیر قرآن میں ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. اب ہمیں تو اس کی قدرت کا یعنی ہم سوچ بھی نہیں سکتے. تو بہرحال اسی طرح اور صفات ہیں سامعین کرام، لیکن بات یہ ہے کہ ہم یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے یعنی اس کے متعلق وہ اور اس کی صفات کے متعلق ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ کیا رفعت ہے اس کی شان کی، اس کی بڑائی کی، پھر اس کے کمالات کی. سامعین کرام تو کبھی مطلب یہ ہے کہ دیکھیں انسان کا ابتدائی درجہ جو ہے یعنی معرفت ہے کہ یہ رب کی معرفت حاصل کر لے اور رب کو پہچان لے. بندگی اصل میں اس وقت ہوتی ہے کہ ہم رب کو پہچان لیں یا پہچاننے کی کوشش کریں. یعنی اللہ الہ واحد ہے، یعنی الہ واحد ہے، واللہ الذی لا الہ الا ہو، اسماء حسنی میں ہے نا، پہلی جو صفت ہے کہ لا الہ ہے، کوئی معبود نہیں. اب یہ میں نے گزشتہ سبق میں اس پہ بات کی تھی. اب آپ اگر دل سے یقین نہیں رکھتے تو یقیناً پھر غیر اللہ کو معبود آپ بنائیں گے، جیسا کہ ہم نے بنائے میں وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ. سورہ یاسین میں ہے کہ انہوں نے اللہ کے سوا اور معبود گھڑ لیے ہیں کہ وہ ان کی عبادت کریں. لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون، ان کی وہ کوئی امداد نہیں کر سکتے. لیکن میں تھوڑا سا اصل میں یہ مضمون ہمارے لیے ہے، یہ یعنی آیت نمبر 3 میں پڑھ رہا ہوں. آپ یہ سمجھیں گے کہ بھئی یہ تو وہ وہاں کے کافروں کی بات، ہم تو ایسا نہیں کہتے. آپ کہتے ہیں، آپ سوچتے ہیں ایسا، جبھی تو آپ نے آخرت سے منہ موڑ لیا ہے، جبھی تو آپ بعث بعد الموت، کیونکہ ہم اجتماعی طور پہ بعث بعد الموت پر یقین نہیں رکھتے، اسی لیے ہماری ساری توجہ جو ہے وہ ظاہر کی طرف ہے، ظاہر کی طرف ہو چکی ہے. اور باطن یعنی اس کے اللہ کی کمالات سے تو ہم واقف نہیں ہیں، اس کی پہچان نہیں ہے، نہ پہچاننا چاہتے ہیں. تو پھر کہتے ہیں ذالک رجع بعید، یہ بعید از قیاس بات ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. تو اللہ تعالیٰ دیکھیں ہر چیز پر قادر ہے اور اس کی قدرت جو ہے محیط ہے، بہت عظیم الشان ہے، المتعال العلی الکبیر. تو یہ ذرا میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کو مخلوق جیسا نہ سمجھیں. اللہ بے مثال ہے، لا ضد لہ، لا نظیر لہ، لا مثال لہ، لا مثیل لہ ولا مثال لہ. کوئی اس کا ہمسر نہیں، لم یکن لہ کفوا احد، اس کا کوئی برابر نہیں ہے. وہ سب سے الکبیر المتعال، سب سے اونچا اور بلند ذات ہے. تو یہ بات سامعین کرام دیکھیں، اگر اسماء یہ اللہ کی صفات پر ہم ذرا تھوڑا سا غور کریں گے اور اس پر یقین کرنے کی کوشش کریں گے
تو ہمارے لیے جو ہیں راہیں کھلتی رہیں گی، کھلتی جائیں گی، ہدایت کی راہیں کھلتی جائیں گی، عمل کی توفیق جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوگی، لیکن بشرطے ہم اللہ تعالیٰ کو پہچان لیں۔ لیکن دو چیزیں ہیں، عبادت اور معرفت۔ پہلے جو ہے معرفت ہے اور اس کے بعد بندگی کا، اور معرفت کی کم از کم مطلب جو مقدار ہے وہ یہ ہے، دیکھیں معرفت تو پھر اتنی یعنی اللہ کی پہچان تو اس کا حق تو ہم ادا ہی نہیں کر سکتے، جیسا کہ حضور نے فرمایا کہ ما عرفنا کا حق کا معرفت ہے، ہم نے تو تیری پہچان کا حق نہیں ادا کیا، نہ کر سکے، اور عبادت کا حق بھی۔ لیکن ابتدائی مراحل میں، ابتدائی طور پہ کم از کم اتنا ہو کہ آپ اپنے آپ کو پہچان لیں، اپنی پہچان کریں۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا وہ اپنے رب کو پہچان جائے گا۔ معرفت کی جو شروعات ہوتی ہیں وہ اپنی پہچان سے ہوتی ہیں، کہ ہمیں اپنی پہچان حاصل ہو جائے کہ ہم کون ہیں، کیوں ہیں، کہاں سے آئے ہیں، کہاں جانا ہے۔ یہ ایک بات جو ہے سوچنے کی، منزل کیا ہے، پھر ہمارا مقصود کیا ہے، یہ پھر اللہ جو ہماری منزل ہے، مقصود ہے، محبوب ہے، مطلوب ہے، اس تک کیسے جائیں گے یہ آپ پہچانیں، یہ آپ معلوم کر لیں۔ تو وہ تو راستہ ہے، اللہ کا راستہ جو ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے، اور جس پر عمل کا طریقہ جو ہے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ اللہ کا جو یعنی ذریعہ ہے یا وہ ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ ہماری طرح معاذ اللہ تعالیٰ ہماری طرح تھوڑی ہے کہ ہم مرنے کے بعد جو ہے دوبارہ جی اٹھنے پہ ہم انگلی اٹھائیں، اذا متنا وکننا ترابا وذلک رجع بعید۔ بھئی اللہ تعالیٰ تو تمہاری طرح نہیں ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز پر قادر ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ بہرحال یہ بات جو ہے ذہن میں رکھنی چاہیے، یہ سوالات بے جا ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے وہ حق ہے، وہ سچ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے بامقصد۔ اللہ انسان کی زندگی کا مقصد دنیا نہیں ہے بلکہ اخروی کامیابی اس کی منزل ہے۔ پھر موت، کنتم ترابا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ یہ چار مراتب جو ہم نہیں تھے پیدا ہو گئے، اب موت آئے گی، پھر دوبارہ زندہ ہوں گے اور پھر اس کی طرف جائیں گے۔ تو یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے، یہ تو بس یہ کائنات جو ہے یعنی انسان کی پیدائش سے بڑا کام تو کائنات کی پیدائش تھا، اور کائنات لفظ کن سے پیدا ہوئی ہے۔ پھر اس کا تدریجاً جو عمل آیا ہے تو وہ 6 دنوں میں اللہ تعالیٰ فرما رہے میں نے پیدا کی فی 6 ایام۔ تو یہ سوال جو ہے یہ بیجا ہے، یہ غلط ہے۔ اذا متنا وکنا ترابا ذلک رجع بعید، یہ تو بڑی دور کی بات ہے، یہ دور کا لوٹنا ہے، یہ بعید از عقل ہے، بعید از قیاس ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا جواب دے رہے ہیں؟ ما قد علمنا ما تنقص الارض منہ، کہ ہم جانتے ہیں کہ زمین نے ان کے جسم سے کیا کیا کھایا ہے، کیا کیا کمی کی ہے۔ وعندنا کتاب حفیظ، اور ہمارے پاس محفوظ کتاب ہے۔ سامعین کرام، ایک تو یہ دیکھیں کہ مادہ جو ہے وہ تحلیل ہو جاتا ہے لیکن فنا نہیں ہوتا، یہ سائنس کا عام مشہور مقولہ ہے۔ تو اگر ہم مر بھی گئے، چاہے سمندر میں ڈال دیا گیا یا شیر کے پیٹ میں آ گئے یا کہیں بھی یا زمین میں، تو جو چیز بھی ہے وہ ختم نہیں ہوتی، وہ تحلیل نہیں ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہمیں تو سب علم ہے کہ اس کے اجزاء کہاں ہیں۔ یہ تو یعنی یہ سوال نہیں تھا کہ اللہ کو علم نہیں ہے، بہرحال ہم اپنے اوپر قیاس کرتے تھے تو پھر یہ سوالات پیدا ہوتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں ہمیں پتہ ہے کہ تمہارے اجزاء کہاں ہیں، ہمارے پاس مکمل محفوظ کتاب ہے۔ لیکن بات یہ نہیں ہے، بات دوبارہ زندہ ہونے کی نہیں ہے،
بل کذبوا بالحق لما جاءہم فہم فی امر مریج۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ انہوں نے بل کذبوا بالحق، انہوں نے اصل میں حق کو جھٹلا دیا، لما جاءہم، ان کے پاس جب حق آیا تو انہوں نے جھٹلا دیا۔ اب یہ ایک الجھی ہوئی بات میں پڑے ہوئے ہیں، اضطراب انگیز شک میں ہیں، یعنی الجھ گئے ہیں۔ بہرحال اس کی بات کرتے ہیں۔ بل کذبوا، یہ بل جو ہے یہ جو گزشتہ مضمون جو ہے اس کو رد کرنے کے لیے، کہ اصل بات یہ نہیں ہے کہ یہ مردے کیسے زندہ ہوں گے، اصل بات یہ ہے کہ انہوں نے حق کو جھٹلا دیا ہے۔ کیا مطلب؟ حق یعنی حق سے انکار کر دیا ہے، حق کو جھٹلا دیا ہے۔ لما جاءہم، اب حق کیا ہے سامنے کرام، اور اب حق یہ ہے کہ انسان اللہ کی پیدا کی ہوئی مخلوق ہے، سچ یہ ہے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے، حق یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو دنیا کے لیے نہیں پیدا کیا بلکہ آخرت کے لیے پیدا کیا ہے، اخروی کامیابی کے لیے۔ یہ دنیا تو ایک کھیتی کی مانند ہے، یہاں اگر آپ کچھ اچھا بو دیں گے تو اچھا کاٹیں گے، برا بوئیں گے تو برا کاٹیں گے۔ لیکن بات میں کر رہا ہوں سامنے کرام، بل کذبوا بالحق، انہوں نے حق کو جھٹلا دیا۔ کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ یعنی سچ کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اور سچ میں نے آپ کو ابھی بتایا ہے کہ سچ ہے کیا۔ سچ یہ ہے کہ انسان کو اللہ نے پیدا کیا ہے اور اپنے لیے پیدا کیا ہے، اخروی کامیابی کے لیے پیدا کیا ہے، اس کا ایک انجام ہے۔ یہ زندگی ناتمام ہے، اس کا موت کے بعد اس کا جو انجام پذیر ہوگا، جب نتائج آئیں گے تو اس کا ایک نتیجہ آ جائے گا۔ اب دیکھیں، ہر چیز کا ایک نتیجہ ہوتا ہے، ایک مقصد ہوتا ہے، ایک نتیجہ ہوتا ہے۔ ایک مرغی ہے، ایک بکری ہے، ایک گائے ہے، اس سے آپ کام لیتے ہیں۔ مرغی اور یعنی مرغی تو خیر کام کی ایسی نہیں ہے، لیکن گائے ہے مثال کے طور پہ، گائے، بیل، یہ آپ اس سے کام بھی لیتے ہیں۔ اونٹ ہے، اس سے آپ سواری بھی کرتے ہیں اور دور دور تک باربرداری بھی کرتے ہیں، سواری بھی کرتے ہیں اور سامان کو بھی ڈھوتے ہیں۔ لیکن یہ سب چیزیں اپنے کام کر کرا کے کھا پی کے ہم فارغ ہو جاتے ہیں۔ اس سے بوڑھے جانور کو آپ ذبح نہیں کرتے، اس کو ایسے مرنے تھوڑی دیتے ہیں، آخر میں قصاب کو حوالے کر دیتے ہیں کہ بھائی یہ لے لو، بس اس کا ٹکا بوٹی کر کے کام تمام کرو۔ تو ہر چیز اپنی منزل تک پہنچ رہی ہے۔ انسان کی منزل چونکہ دنیا نہیں ہے، اور انسان کی منزل مرنے کے بعد اس کا آغاز ہوتا ہے۔ آخرت کا آغاز کب ہوتا ہے؟ ہماری آخرت اور قیامت کا آغاز جو ہو جاتا ہے وہ موت کے ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ من مات فقط قامت قیامتہ، جو مر گیا اس کی قیامت تو قائم ہوگی۔ تو اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے، اس کا ایک نتیجہ ہوگا، مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک ہے، اس کا ایک نتیجہ نکلے گا۔ اس دن جو کامیاب ہو گیا، اصل کامیابی وہ ہے۔ لیکن دنیا، ہم نے تو دنیا کی کامیابی کو یعنی اپنا مطمح نظر بنا لیا ہے، یعنی دنیا ہمارا مقصود ہے۔ میں عام الفاظ میں بات کر رہا ہوں سامنے کرام، اور یہ جو ساری آیات ہیں یہ صرف مشرکین مکہ کے لیے نہیں ہے، یہ ہمارے لیے بھی، یہ میں نے آپ کو کہا ہے۔ ہم لوگ بھی اس وقت غافل ہیں اور جہالت ہے، تاریکی ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آخرت کی کامیابی کے لیے پیدا کیا ہے۔ ہمارا گھر آخرت ہے، دنیا اس کا گھر ہے جس کا کوئی گھر نہیں، اور اس کا مال ہے جس کا کوئی مال نہیں۔ تو بہرحال میں آپ کو یہ عرض کر رہا تھا کہ حق جو ہے، چونکہ ہم دنیا دار بن چکے ہیں، اب میں آج کے معاشرے کی بات کر رہا ہوں سامنے کی طرف، چونکہ ہم دنیا دار بن چکے ہیں، چونکہ ہم میٹیریلسٹ بن چکے ہیں،
اب ہمیں آخرت کی کوئی فکر نہیں ہے. عام آپ دیکھ لیں تو لیکن اب اس کا نتیجہ کیا ہے؟ جب فکر آخرت یعنی ہماری فکر نہیں رہی تو پھر قرآن سے ہم نے منہ موڑ لیا ہے. ترک قرآن کے ہم مجرم ہیں، ترک رسالت، پیغام رسالت کے ہم مجرم ہیں. رسالت کے پیغام کو عملاً ہم نے جھٹلا دیا ہے، لیکن وہ تو حق ہے. بل کذبوا بالحق لما جاءہم. اب ہمارے پاس بھی حق آیا ہے. سامعین کرام، میں دوبارہ آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ 1450 سال پہلے کی بات نہ کریں، آپ اب کی بات کریں. یہ آیات آج کے لیے ہیں، میرے لیے ہیں اور آپ کے لیے. بلکہ انہوں نے جھٹلا دیا حق کو جب آیا وہ ان کے پاس. آج دیکھیں قرآن پر ہمیں یقین نہیں ہے. قرآن جو راستہ بتاتا ہے اس پر ہمیں یقین نہیں. اللہ ہماری منزل ہے، ہم اللہ کو منزل بنانے کے لیے تیاری نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ کا اتباع یا حضور کا اتباع میں ہماری کامیابی ہے زندگی کی، اس پر ہم یقین کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اس کی وجہ یہ ہے، وجہ میں آپ کو اکثر بتاتا رہتا ہوں کہ ہم نے اللہ سے رخ پھیر کے دنیا کی طرف کر لیا ہے. ہمارا مقصود و محبوب و مطلوب دنیا ہے. دنیا کی کامیابی کو ہم اصل سمجھتے ہیں. آپ دیکھ لیں اپنے اولاد کو، جب آپ پالتے پوستے ہیں، بڑا ہو جاتا ہے تو آپ کو اس کی دنیا کی فکر ہوتی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ دنیا کی فکر نہیں ہونی چاہیے، لیکن جو اصل فکر ہے سب سے پہلے اس کا نمبر ہوتا ہے کہ بھئی اصل بات یہ ہے. تو یہ بہت آسان باتیں ہیں سمجھنے کے لیے، لیکن میں بعض اوقات بہت چھوٹی چھوٹی مثالیں دینے کے لیے مجبور ہو جاتا ہوں. اور اس میں سے ایک مثال یہ ہے، آپ کاروباری ہیں، بردان میں ہیں، آپ کا مال آتا ہے یا ملتا ہے مثال کے طور پہ کراچی میں. آپ کی ہمت اب کراچی جانے کی نہیں ہے. آپ نے اپنے بیٹے کو بھی دکان میں بٹھا لیا ہے. اب وہ کوئی مال کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن فون پہ آرڈر دینے سے آپ کترا رہے ہیں، کیونکہ مال دیکھنے کی اور پرکھنے کی بھی ضرورت ہوتی ہے، چوائس کی بھی ضرورت ہوتی ہے. پہلے جوانی میں آپ خود جاتے تھے، اب بڑھاپا آ گیا آپ کا، آپ بیٹے کو بھجوا دیتے ہیں، لیکن اس کو نصیحت کرتے ہیں کہ بیٹے یہ کام ہے 3 دن میں کر کے واپس آ جانا. اب کراچی تو بڑا شہر ہے، وہاں کے کھابے مشہور ہیں، بنس روڈ کے ٹکے ہیں اور وہ پتہ نہیں کیا کیا ہیں، میری تو دلچسپیاں نہیں ہیں. لیکن یہ ہے کہ بندو خان، ہاں یاد آیا، بندو خان کے کباب ہیں. اب ظاہر ہے کہ پھر آپ باپ کو تو پتہ ہے کہ بھئی وہاں ایسی سیر کی بھی جگہیں کی ہیں کھابے کی اور یہ وہ نا، تو بیٹے کو وہ کہتا ہے بیٹے تم نے بس اپنا کام کرنا ہے اور کام کر کے واپس آنا ہے. بیٹا کہتا ہے ٹھیک ہے ابا جی میں ایسے ہی کروں گا. وہ جاتا ہے تو وہ کراچی جب پہنچتا ہے تو وہ اپنے کام کی جگہ پہ جاتا ہے ڈائریکٹ. وہاں پہ سودا سلب جو بھی دیکھنا پرکھنا ہوا وہ کام کر کے واپس آ جاتا ہے. تقریباً اسی طرح، بلکہ بالکل اسی طرح مثال ہماری دنیا کی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھجوایا ایک خاص مقصد کے لیے. ٹھیک ہے یہاں کھابے ہیں اور دنیاوی زیب و زینت ہے، اس سے انکار نہیں، اور یہ ہمیں اچھی بھی لگنے لگتی ہے. لیکن ان چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، وہ آیت میں مجھے آ رہی ہے، یعنی یاد ہے، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ چیزیں ہیں، عورت ہے، حب الشہوات من النساء یعنی خواہشات ہے، اس میں عورتیں ہیں اور اولاد ہے اور سونے چاندی کی ڈھیر ہیں اور جانور ہیں، کھیتیاں ہیں، یہ ساری چیزیں تو ہیں اور یہ دنیا کی زینت ہے. وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا کہ بھئی یہ تو دنیاوی زیب و زینت ہے. تو بات یہ ہے کہ دیکھیں ہم آئے ہیں،
آخری باتیں کر رہا ہوں صاحب اکرام، ٹائم کم ہے. ہم آئے ایک خاص کام کے لیے، لیکن اب جو باقی چیزیں ہیں اس میں سے تو یعنی کچھ تو ویسے ہی زیب و زینت، محض زیب و زینت ہے، لیکن کچھ ضروریات ہیں. آپ کو کھانا کھانا ہے، یعنی کھانا آپ کی ضرورت ہے، مکان آپ کی ضرورت ہے، مان لیا، شادی آپ کی ضرورت ہے، مان لیا، بچے مطلب یہ دنیا کا ایک طریقہ ہے، اولاد، لیکن پھر تعلیم ہے، کاروبار ہے، شادی ہے، لیکن یہ ساری جو ہے منزل نہیں ہماری. پرے ہے چرخ نیلی فام سے منزل مسلماں کی، ستارے جس کی کر دے راہوں وہ کارواں تو ہے. ہماری تو یعنی ملأ الاعلی وہ ہماری منزل ہے، اوپر جو ہے ہماری منزل ہے، بلندی. ہم نے تو بلندی پر جانا ہے، پرواز کرنا ہے. اے طائر لاہوتی، اقبال نے کہا ہے تم تو لاہوت کے پرندے ہو. تو بہرحال یہ یہاں آ کے جی کو اٹکانا نہیں ہے اور اسی روز و شب میں الجھنا نہیں ہے. دل کو خاص طور پہ یعنی پاک رکھنا ہے دنیاوی خواہشات سے، اور اس کو قلب سلیم بنانا ہے، اور قلب سلیم ہی ہمارے کام آئے گا. یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. اس دن جو ہے مال اور اولاد کام نہیں آئے گی، لیکن جو قلب سلیم لے کے آئے. تو دنیا میں آ کے ہم نے دنیا میں جی کو اٹکانا نہیں ہے. ہم نے تو سارا توجہ ہماری دنیا پر ہے، اور پوری طرح 100% ہماری توجہ دنیا کی طرف ہے. دنیا ہی ہمیں محبوب ہے، مطلوب ہے اور مقصود ہے. یہ بہت غلط بات ہے. تو اگر ایسا کوئی ہے یا کوئی ایسا کرتا ہے، حقیقت میں اس نے حقیقت کو جھٹلا دیا ہے. بل کذبوا بالحق لما جاءہم، بلکہ انہوں نے تکذیب کر دی، جھٹلا دیا حق کو جب ان کے پاس آیا. اب باقی تو بہانے ہیں. اصل میں تو یہ باطن کی طرف رخ نہیں کرنا چاہتا، تو باقی بہانے ہیں. مضمون جاری ہے سامعین کرام، میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ. اب ان آیت کی ترجمہ سنا دیں. اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا، جب کہ ہم مٹی ہو جائیں، مر جائیں اور مٹی ہو جائیں. ذالک رجع بعید، یہ تو بعید از قیاس بات ہے، ایسا نہیں ہو سکتا. یعنی دوبارہ زندہ ہونا ایسا نہیں ہو سکتا. قد علمنا ما تنقص الارض منہم، ہم جانتے ہیں کہ زمین ان کے جسم سے کیا کیا کھاتی ہے. وعندنا کتاب حفیظ، اور ہمارے پاس ایک محفوظ کتاب موجود ہے. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ. When we have died and become dust, this is a far-fetched return. قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ. We know what the earth consumes of them, and with us is a comprehensive book. سامعین اکرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.